جی ہمارے ماشاءاللہ کافی دنوں سے لیکچر چل رہے ہیں اس سلسلے کے رمضان المبارک کے بارے میں. اس کے آداب سیکھے, اس کی فضیلتیں ہم نے پڑھی, اس میں بہت سی چیزیں ہم نے دیکھی, ہر اینگل سے اس کو ہم نے دیکھا. صرف ہم نے جسمانی روزہ نہیں روحانی روزے کو بھی دیکھا, جزوی روزہ نہیں حقیقی روزے کو بھی سامنے رکھا, اور دعاؤں کے بارے میں بھی دیکھا کہ دعا پڑھنی نہیں دعا مانگنی ہے ہر چیز کے بارے میں. اور وہ چیزیں جو ایک تو جسمانی روزہ ٹوٹتا ہے نا کچھ کھانے سے, وہ بھی سیکھا کہ جس سے روحانی روزہ ٹوٹ جاتا ہے, جس میں ہمارا جھوٹ غیبت اور بہت سی ایسی چیزیں شامل تھی. یہ سارے لیکچر آپ یوٹیوب میں جا سکتے ہیں, آپ کو مل سکتے ہیں سارے لیکچر. آج ہم اس کو خلاصہ بھی کہہ سکتی ہیں آپ, اور اس کا اینڈ بھی کہہ سکتی ہیں, اور یہ بھی کہہ سکتی ہیں کہ وہ کام جو رمضان المبارک میں کرنے ہیں, کیوں آ رہا ہے یہ پتہ ہونا چاہیے. صرف اس لیے نہیں آ رہا کہ فاقہ کرنا ہے, ٹھیک ہے, اس لیے نہیں آ رہا کہ افطار کے وقت کیا کیا میں نے کھانا ہے, اس لیے نہیں آ رہا کہ سحری کے وقت میں کیا کیا لوازمات کھاؤں, اس لیے بھی نہیں آ رہا کہ میں افطاریاں کس کس کی کروں. ضرور کریں, اس کا مطلب نہیں کہ آپ نہ کریں, لیکن ان چیزوں سے ہٹ کے اس لیے بھی آ رہا ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو میرے لیے اس روزے کی عظمت کو سامنے رکھتے ہوئے ضروری ہیں, اور واللہ عالم اگلے سال یہ روزے ملیں یا نہ ملیں. آپ دیکھیں جوانی کی انویسٹمنٹ بڑھاپے میں کام آتی ہے, کیونکہ پھر صحت نہیں ٹھیک ہوتی, اور پھر انسان کہتا ہے کہ چلو شکر ہے کچھ بچا لیا, آج آرام سے بیٹھ کے میں کھا رہا ہوں, یا بیٹھ کے میں سکون سے, اب مجھے یہ فکر نہیں ہے کہ نان نفقہ گھر کا کیسے چلے گا, گزارا کیسے چلے گا. تو ایک رمضان دوسرے رمضان کے درمیان کم سے کم اتنا ہماری کنٹریبیوشن ہونی چاہیے, اتنی ہماری انویسٹمنٹ ہونی چاہیے کہ اگر بیچ میں اللہ تعالیٰ ہمیں بلا بھی لے تو ہمارا اکاؤنٹ سے اتنا ہو کہ ہاں ہم نے اس رمضان کو بھرپور طریقے سے اس سے فائدہ اٹھایا, اور یہی چیز آگے ہمارے لیے قبر میں اور حشر کے میدان میں ہماری معاون ثابت ہوئی انشاءاللہ. سب سے پہلی چیز ہم شارٹ کوشش کریں گے, پھر بھی جہاں میں سمجھوں گی دوبارہ یاد دہانی کروانی کوشش کروں گی, یاد دہانی کروا دوں. رمضان المبارک کا استقبال کرنے کے لیے شبان ہی سے ذہن کو تیار کیجیے. ابھی ہیں ہمارے پاس دن شبان کے, اور شبان کی 15 تاریخ سے پہلے کثرت سے روزے رکھیں. اور میں نے کلاس میں یہ بتایا تھا, کیا بات ہے سب کو کھانسی لگی ہوئی ہے, کیا ہوا ہے, روزے آئے نہیں ہے تو آپ لوگوں کو کھانسیاں لگی, روزوں میں کیا کریں گے آپ. جس کو کھانسی لگی ہوئی ہے مائنڈ نہ کرے, وہ پیچھے بیٹھے. یہ بیک گراؤنڈ میں آپ کا میوزک جو جاتا ہے نا, یہ ضروری نہیں ہے. جس کو کھانسی لگی ہے وہ پیچھے بیٹھ جائے نا, تاکہ آواز کم اس میں جائے. اور ابھی روزہ تو نہیں ہے نا, منہ میں کوئی الائچی رکھیں, کوئی چیز رکھیں, تاکہ باقی لوگ آگے آ جائیں, جو ان کو کھانسی لگی ہے وہ پیچھے بیٹھ جائیں. مائنڈ نہ کیجیے گا, ضروری ہوتا ہے, کیونکہ میں بھی بھولتی ہوں نا پڑھاتے وقت. ٹھیک ہے, تو میں نے اس وقت بتایا تھا کہ جن کے شرعی روزے رہ گئے اور وہ شروع کی 15 تاریخیں کسی مزید شرعی عذر کی وجہ سے نہیں رکھ سکے, تو ان کے لیے ممانعت نہیں ہے, ابھی بھی دن ہے آپ کے پاس. آپ پہلے جو روزے آپ کے چھوٹے ہوئے ہیں, چاہے بیماری کے چھوٹے ہوئے تھے, چاہے آپ کے اپنے حیض کے چھوٹے ہوئے تھے, انہیں آپ کمپلیٹ کریں. ٹھیک ہے. حضرت عائشہ کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب مہینوں سے زیادہ شعبان کے مہینے میں روزے رکھا کرتے تھے. 15 شعبان کے بعد آپ نے روزوں کو رکھنے سے منع فرمایا. تو پہلی چیز ہم نے کیا دیکھی کہ ہمیں شعبان ہی میں اس کی تیاری کرنی چاہیے, نہ کہ پریشان کہ ہائے روزے آ رہے ہیں. اکثر لوگ کہتے ہیں روزے بھی آ رہے ہیں, بڑی مایوسی سے, خوشی سے, اور یہ دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ یہ روزے نصیب کرنا, صحت اور تندرستی کے ساتھ نصیب کرنا. ڈر لگا رہتا ہے, فکر لگی رہتی ہے کہ اللہ نہ کرے کوئی ایسی بات نہ ہو جائے کہ جس کی وجہ سے وہ بات روزے کی نہ رہے اور وہ فاقہ ہی رہ جائے. ٹھیک ہے. اس کے بعد رمضان میں عبادات سے خوب فائدہ اٹھانا ہے. کیا عبادتیں کرنی ہے لکھیں اپنی ڈائری پہ, اس پہ ہم نے بات کی تھی. فرض نمازیں تو آپ نے پڑھنی ہے, اس دفعہ ذرا کمپلیٹ بھی پڑھ, کمپلیٹ تو ساری ہوتی ہے, لیکن نوافل اور سنتوں کے ساتھ جو ہمارے یہاں کہا جاتا ہے نا, وہ نماز بھی مکمل پڑھنے کی کوشش کریں. جیسے ہم عصر کے 4 فرض ہی پڑھتے ہیں, لیکن 4 نفل پڑھیں تو اس کی بہت زیادہ تفسیر ہمیں ملتی ہے, اس کے بارے میں بہت زیادہ فضیلت ملتی ہے. تو فرض نمازوں کے علاوہ نوافل کا بھی خصوصی اہتمام کیجیے, اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمانے کے لیے
کمر کس لیجئے. اس کے لیے بھی ابھی سے پلان کریں نا کہ میں نے کیا نیکی کرنی ہے. چلیں ہم صاحب استطاعت نہیں ہیں تو کم سے کم ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم گھر میں کس حد تک ہیلپ کر سکتے ہیں اور کس حد تک ہم اپنے ذمہ کام لے سکتے ہیں تاکہ کسی اور کو بھی رمضان کے مہینے میں ریسٹ مل جائے. یہ تو کر سکتے ہیں نا. ہم پہلے ہی کہہ دیتے تھے میں یہ نہیں کروں گی روزوں میں. اچھا میں بتا رہی ہوں, میں سنتی رہتی ہوں نا یہ باتیں, سارا سال بھی کرو روزے پہ کروں, یہ اب تم نے کرنا ہے. یہ بہنیں بھی ویسے آپس میں لگاتی ہیں, نند بھابیاں بھی لگاتی ہیں, دیورانی جٹانیاں بھی لگاتی ہیں. ان چیزوں سے باہر نکل آئیں. آپ نے اپنے روزے سے پور فائدہ اٹھانا ہے اور کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ ذمہ داریاں اتنی جتنی آپ کی استطاعت ہے, زیادہ سے زیادہ یہ نہیں کہ آپ پہلے ہی روزے بیمار ہو کے پڑی ہو, لیکن کوشش کریں کہ نیکی کے کام جو آپ کی استطاعت کے اندر ہے, آپ کی ہمت کے اندر ہے, وہ آپ ضرور کریں. یہ عظمت اور برکت والا مہینہ اللہ کی خصوصی عنایت اور رحمت کا مہینہ, اور میں ہمیشہ اس کو کہتی ہوں لوٹ سیل والا مہینہ. ایسی سیل جس کو لوٹا جا سکے. شعبان کی آخری تاریخ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی خوشخبری دیتے ہوئے فرمایا, لوگوں تم پر ایک بہت ہی عظمت اور برکت کا مہینہ آنے والا ہے. یہ وہ مہینہ ہے جس میں ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے, اور وہ آپ جانتے ہیں کہ وہ لیلۃ القدر ہے. اللہ نے اس مہینے کے روزے فرض قرار دیے, اور قیام اللیل یعنی مسنون تراویاں بھی آپ کہہ سکتی ہیں, ویسے تہجد بھی کہہ لیں, لیکن یہاں سے مراد تراویاں ہیں, اس کو نفل قرار دیا. جو شخص اس مہینے میں دل کی خوشی سے بطور خود کوئی ایک نیک کام کرے گا اور دوسرے مہینوں کے فرض کے برابر اجر پائے گا, اور جو شخص اس مہینے میں ایک فرض ادا کرے گا اللہ اس کو دوسرے مہینوں کے 70 فرضوں کے برابر ثواب دیں گے. ٹھیک ہے. بارہا اس دفعہ پورے ویک سے ہم کیوں یہ لیکچر کر رہے ہیں کہ ہم اس دفعہ رمضان کو بہترین طریقے سے گزاریں گے. ہم پلاننگ کریں گے کہ میں کتنا, میری باڈی اجازت دیتی ہے, میری صحت اجازت دیتی ہے, میرا وقت اجازت دیتا ہے کہ میں اپنے کتنے نوافل اشراق کے پڑھ سکتی ہوں, اور اس کے بعد میں کتنے نوافل عشاء کے پڑھ سکتی ہوں, میں تہجد میں کتنے پڑھ سکتی ہوں. اور اللہ ہمت دے دیتا ہے. جب پلان کیا ہوتا ہے نا پھر اللہ ہمت بھی دے دیتا ہے, اور جب پلان نہیں کیا ہوتا نا چلو 2 ہی پڑھ لیتے ہیں. وہ 2 پڑھتے پڑھتے بندہ کہتا ہے چلو وہ بھی کون سے ضروری ہے, فرض نمازیں ہی پڑھ لیتے ہیں. پھر فرض نمازوں میں انسان کہتا ہے چلے اس کی نوافل سنتے چھوڑ بھی دیں تو کون سا حرج ہے, صرف فرض ہی پڑھ لیتے ہیں. تو پہلے اپنا پلان بنائیں کہ نہیں مجھے اس میں کمی کوتاہی نہیں کرنی. اگلا پوائنٹ ہے کہ پورے مہینے کے روزے نہایت ذوق اور شوق اور اہتمام کے ساتھ رکھیے, اور اگر کبھی مرض کی شدت یا شرعی عذر کی بنا پہ روزے نہ رکھ سکیں تب بھی احترام رمضان میں کھلم کھلا کھانے سے سختی کے ساتھ پرہیز کیجیے, اور اس طرح رہیے کہ گویا آپ روزے سے ہیں. احترام ہے اس کا, یہ کوئی وجہ نہیں ہوتی کہ پتہ ہے جی سب کو میرا روزہ نہیں تو اس میں کیا شرمانا یا کیا چھپانا, یہ احترام کے خلاف ہوتا ہے. یہ بھی چیز آپ سمجھ لیں کہ نقصان کا سبب بن رہی ہے کہ آپ کو دیکھ کے کتنے لوگوں کا دل چاہتا ہے کہ ہم بھی نہ رکھیں. انسان ہے نا, کہ چھوڑ دینے میں کیا حرج ہے, بعد میں رکھ لیں گے, ذرا سا نزلہ ہوا نہیں, چھینک لگی نہیں, کھانسی آئی نہیں, سب سے پہلے روزہ چھوڑ کے ہم بیٹھ جاتے ہیں. اور اگر شرعی عذر کے تحت چھوڑنا پڑ جائے تو سب کے سامنے نہیں کھانا. جب بھی کھائیں, آپ سحری افطاری کے ٹائم بھی کھا سکتے ہیں, لیکن بیچ میں بھی جب بھی آپ کو کھانا پڑے آپ کسی کے سامنے نہ کھائیں. یہ اس کا خاص خیال رکھیے گا, یہ ہمارے اندر بچوں سے ختم ہوتا جا رہا ہے. تلاوت قرآن کا خصوصی اہتمام کیجیے, اس پہ ہم بڑے تفصیل سے بولے تھے. اس مہینے کو قرآن پاک سے خصوصی مناسبت ہے. جیسے آپ کہہ لیں, ہمیں یہ لفظ کہنا نہیں چاہیے, لیکن برتھ ڈے ہوتی ہے رمضان میں, قرآن کی سالگرہ کا دن ہوتا ہے. قرآن پاک اسی مہینے میں نازل ہوا, اور دوسری آسمانی کتابیں بھی اسی مہینے میں نازل ہوئیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسی مہینے میں پہلی یا تیسری تاریخ کو صحیفے عطا کیے گئے. حضرت داؤد علیہ السلام کو اسی مہینے میں 12 یا 18 کو زبور دی گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اسی مبارک مہینے کی 2 تاریخ کو توریت نازل ہوئی, اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اسی مبارک مہینے کی 12 یا 13 تاریخ کو انجیل دی گئی. اس لیے اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ قرآن پاک پڑھنے کی کوشش کیجیے. حضرت جبرائیل علیہ السلام ہر سال رمضان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا قرآن سناتے اور سنتے تھے, اور آخری سال آپ نے 2 بار رمضان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دورہ قرآن کیا. اسی سنت کو فالو کرتے ہوئے آپ جانتے ہیں کہ بہت زیادہ اب دورہ قرآن کا اہتمام کیا جاتا ہے.
یہاں بھی اہتمام کیا جائے گا. لاسٹ میں آپ کو اناؤنسمنٹ کر دوں گی, ضرور اٹینڈ کیجیے. اور ایک دفعہ آپ کا یہاں قرآن دہرایا جائے گا, تراویحوں میں ایک دفعہ آپ کا دہرایا جائے گا, اور ایک دفعہ آپ خود بھی پڑھ سکتی ہیں. میں بھی کافی ہے, خود بھی جو پڑھیں وہ بھی طریقہ آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح پڑھنا ہے. سر سے نہیں اتارنا. میں نے 5 پارے آج پڑھ لیے, میں نے 6 کاؤنٹنگ سے باہر نکلنا ہے, کوالٹی پہ آئیں, ٹھیک ہے, اور قبولیت پہ آئیں کہ اللہ تعالیٰ قبول کر لے. تو جب آپ نے یہاں سنا ہوگا اس کا ترجمہ اور ان شارٹ سی تفسیر, اور پھر آپ خود پڑھیں گے, اور جب وہ تراویحوں میں مولانا صاحب پڑھیں گے تو آپ کو قرآن سمجھ آ رہا ہوگا. تو یہ قرآن کو دہرانے کا کہہ لیں آپ, خاص طور پہ اہتمام کرنے کا مہینہ ہے. قرآن پاک ٹھہر ٹھہر کر اور سمجھ سمجھ کے پڑھنے کی کوشش کیجیے. کثرت تلاوت کے ساتھ سمجھنے اور اثر لینے کا بھی خاص خیال رکھیے. ٹھیک ہے, کہ میں زیادہ تلاوت اگر کرتی ہوں تو مجھے سمجھ تو آنی چاہیے نا کہ میں نے کیا پڑھا. اور یقین کریں جو قرآن پڑھ جاتا ہے واقعی ہی اس ترجمہ تفسیر کے ساتھ اس کی زندگی میں بہت زیادہ تبدیلی آتی ہے, اور وہ عام لوگوں کی نسبت بہت بہترین مسلمان ہوتا ہے, اللہ کہ اگر وہ با عمل مسلمان ہو تو. جیسے میں نے ابھی کہا کہ تراویح میں پورا قرآن سننے کا اہتمام ہم کریں گے انشاءاللہ, اور ایک بار رمضان میں پورا قرآن پاک سننا سنت سے بھی ثابت ہے, مسنون ہے. اب ہونا یہ ہے کہ پہلی تراویحوں میں مسجد میں جگہ نہیں ملنی, اور دوسری تیسری تراویحوں میں مسجد خالی ہو جانی ہے. اسی طرح دورہ قرآن مجھے یاد ہے ہر سال پہلے دن کمرہ پیک ہو جاتا ہے, جگہ نہیں ملتی, اور کرتے کرتے 5ویں 6ٹھے روزے میں ہی 8-10 بندے بس بیٹھے ہوتے ہیں. مقصد آپ کو کرٹیسائز کرنا نہیں, مقصد آپ کو یاد دہانی کرانی ہے کہ شیطان آپ کو کھینچے گا. آپ نے ایک ایم بنانا ہے, اس ایم سے آگے پیچھے نہیں ہونا. جو گھنٹہ آپ نے نوافل کے لیے رکھا ہے اس سے پہلے کام ختم یا اس کے بعد شروع, اس گھنٹے کو آپ نے کاموں کے حوالے نہیں کرنا. اپنے ریسٹ کرنے کا بھی ٹائم ٹیبل بنائیں, اپنے نوافل کے بھی ٹائم ٹیبل بنائیں, اپنے قرآن کا بھی ٹائم ٹیبل بنائیں. یہ ایک مہینہ آ رہا ہی اسی لیے ہے, آپ کی ٹریننگ کرنے آ رہا ہے. ٹھیک ہے, تو جب آپ اس طرح ٹائم ٹیبل بنائیں گے تو پھر آپ کو لگے گا کہ ہاں میں نے اس دفعہ روزے بڑے اہتمام سے گزارے. تراویحوں کی نماز خشوع سے اور ذوق و شوق کے ساتھ پڑھیے. اور جوں بہت ہی کھانسی ہے ساروں کو, کچھ کوئی علاچیاں کیوں نہیں لے آتا باہر سے, لے کے آئیے, سب کو دیجیے. ٹھیک ہے, اور اس میں اللہ تعالی سے تعلق مضبوط کرنے کی کوشش کیجیے, اور اس کے علاوہ تہجد کا بھی اہتمام کیجیے آپ. ٹھیک ہے, یہ نہیں, ٹھیک ہے تراویح اسی کا نیم البدل ہو جاتا ہے, لیکن آپ دوبارہ جب سحری کے لیے اٹھے تو آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ جائیں, سحری بنانے سے آدھا گھنٹہ پہلے, کیونکہ آپ پہ مجھے پتا خواتین پہ بہت زیادہ یہ بھی ایک یہ بھی بہت ضروری ہوتا ہے ان کے لیے. تو آپ تھوڑا سا پہلے اٹھیں اور اپنے لیے تہجد کا بھی انتظام کیجیے. صدقہ اور خیرات کیجیے, ایک یہ بھی پوائنٹ تھا ہمارا, اور اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ اگر ہم خود خدا نخواستہ صاحب استطاعت نہیں تو صدقہ خیرات صرف مالی نہیں ہوتا, انفاق فی سبیل اللہ میں سب کچھ آتا ہے. وقت دیں, صلاحیت دیں, مورل سپورٹ دیں. ٹھیک ہے, طاقت ہے آپ کے پاس, ہیلپ کر دیں کسی کی, مساجد کا کوئی کام کر رہے ہیں, تراویحوں کا وہاں کوئی انتظام کر رہے ہیں, جیسے دورہ قرآن ہوتے ہیں بعض جگہوں پہ, وہاں کوئی ہیلپ کروا دیں. صرف مال ہی نہیں ہے, اور جن کو اللہ تعالیٰ نے نواز رکھا ہے, اللہ تعالیٰ سب کو نوازے اور آپ سب کو اللہ دینے والا بنائے, تو وہ غریبوں, بیواؤں اور یتیموں کی خبر گیری کریں. ہم تو شروع میں دے کے نا فارغ ہو جاتے ہیں, بس ہم نے دے دیا, صدقہ بھی دے دیا, خیرات بھی دے دی, زکوٰۃ بھی دے دی, جو دینا تھا دے دیا, بس اب اپنا منہ سر لگا کے عبادت میں لگ جاتے ہیں. خبر گیری کیا کریں, اور ناداروں کی سحری اور افطار کا اہتمام کیجیے. کبھی جو غریب یتیم ہوتے ہیں اگلوا لیا کریں کہ کیا سلسلہ چل رہا ہے, کیا کھا رہے ہیں, کیا بنا رہے ہیں. وہ عام باتوں سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ان کا حالات کس طرح کے گزر رہے ہیں, اور کس چیز سے یہ اس سال محروم ہے, اور یہ نہیں افورڈ کر سکتے, اس لیے وہ اپنی اس میں سودے میں یا اپنے گھر میں اس چیز کا وہ اہتمام نہیں کر رہے. تو آپ کو ایک چیز مل جائے گی جو آپ اپنے لیے کرتی ہیں, تو اس میں سے نکال کے ان کے گھر بھی پہنچا سکتی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, یہ مواسات کا مہینہ ہے. ٹھیک ہے, آپس میں محبت, ایک دوسرے کا خیال رکھنے کا. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سخی اور فیاض تو تھے,
مگر رمضان میں تو آپ کی سخاوت بہت ہی بڑھ جاتی تھی. جب حضرت جبرائیل علیہ السلام ہر رات کو آپ کے پاس آتے اور قرآن پاک کی تلاوت کرتے اور سنتے تھے تو ان دنوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیز چلنے والی ہوا سے بھی زیادہ فیاض ہو جاتے تھے. اس کے بعد ہمارا پوائنٹ آتا ہے کہ شب قدر میں زیادہ سے زیادہ نوافل کا اہتمام کیجیے اور قرآن کی تلاوت کیجیے. اس رات کی اہمیت یہ ہے کہ اس رات میں قرآن نازل ہوا. قرآن مجید ہی میں آتا ہے ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا. کہ جو آپ نے شب برات منائی ہے نا، اس کا کوئی تعلق نہیں تھا، نہ اس میں قرآن نازل ہوا، نہ ہی اس کی کوئی حدیث اتھینٹک ملتی ہے قرآن و سنت سے، اور نہ ہی اس کی عبادت کا کوئی جواز نکلتا ہے. اب جو مسنون راتیں آئیں گی لیلۃ القدر کی، وہ ہماری شاپنگ پہ گزر جائیں گی یا افطاریوں میں گزر جائیں گی. اصل یہ رات ہے جس میں آپ نے اہتمام کرنا ہے. اور اجتماعی شب قدر منانے سے میں ہمیشہ منع کرتی ہوں. مساجد میں تو چلیں اعتکاف بیٹھے ہوتے ہیں خواتین بھی اور مرد حضرات بھی، اور ان کی تراویحیں بھی ہونی ہوتی ہے. اس کے بعد ان کے لیے درس و تدریس کا بھی انتظام ہوتا ہے. اس کے بعد وہ خود اپنے اپنے خیموں میں جا کے اپنی عبادت کرنا شروع کر دیتی ہیں. لیکن آپ جو اعتکاف نہیں بیٹھ رہے، تراویحیں پڑھنے کے بعد آ کے گھر آئیں اور خود سحری تک اپنا اہتمام کریں، اکیلے میں عبادت کریں. اس وقت اللہ تعالیٰ قریب آتا ہے اور انسان کو محسوس ہوتا ہے. وہاں تو شغل میلہ ہوتا ہے، پر رونق رات پہ ہو جاتی ہیں، اور گپے اور کھانا پینا، اور ایسے لگتا ہے جیسے عید کا سما ہے. جس طرح قبرستان میں بھی میں دیکھتی ہوں نا، کیوں منع فرمایا اور بعد میں اجازت بھی دے دی، ایک الگ ایشو ہے. ان شارٹ یہ میں بتا رہی تھی کہ جب میں 1-2 دفعہ گئی ہوں عید پہ، تو میں نے ہمیشہ کے لیے جانا بند کر دیا، کیونکہ وہاں خدا کی یاد نہیں آتی. ایک سے ایک برق اور کپڑے اور خوبصورت کپڑے اور پرفیوم لگے ہوئے، اور مرد حضرات کے کپڑے کڑھائیوں والے اور کھیڑیاں، اور خواتین کے دوپٹے. اب دھیان ان پہ چلا جاتا ہے. انسان ہے نا کہ یہ کڑھائی اچھی ہے، یہ جولری اچھی ہے، یہ چوڑیاں اچھی ہیں، سج سنور کے ہم لوگ وہاں آتے ہیں. اتنا عید کا سما ہوتا ہے کہ موت کہاں یاد آتی ہے، نہیں آتی. تو میں نے پھر جانا ہی بند کر دیا کہ آگے پیچھے بندہ چلا جائے، عید والے دن نہ جائے. تو ایسی کوئی چیز جو آپ کو اللہ کے ذکر سے غافل کر دے، اس سے آپ نے دور رہنا ہے. قرآن مجید میں آتا ہے ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، اور تم کیا جانو شب قدر کیا ہے. شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اس میں فرشتے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنے پروردگار کے حکم سے ہر کام کا انتظام لے کر اترتے ہیں. سلامتی ہی سلامتی ہے یہاں تک کہ صبح ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو شب قدر نصیب کرے، اور ساری طاق راتوں میں جاگیے گا، ایک تو اس میں سے ہوگی انشاءاللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ شب قدر رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کی جائے، اس میں سے کوئی ایک رات ہے. اور شب قدر کے علاوہ بھی یہ جو دعا میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں، پہلے بھی اس پہ بات ہوئی تھی. پورے رمضان بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، تراویحوں کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں. اور لیلۃ القدر کی تو خاص یہ دعا ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. کس کس کو یاد ہے؟ یہ ہے ہماری تیاری. ابھی پتہ چل گیا کتنی تیاری ہے. یہی بیٹی کی شادی ہو نا تو پھر میں دیکھوں کیسی تیاری کرتے ہیں آپ. اسے یاد کریں، ابھی آپ کے پاس دن ہے نا، یہاں آئیے ہم آپ کو یاد کروا دیں گے. ٹھیک ہے، صبح 9 بجے سے شروع ہو جاتے ہیں، ہم 10 بجے آ جائیے گا کل، ہم آپ کو پہلے یہ دعا یاد کروا دیں گے. اور تلفظ کے ساتھ یاد کیجئے، لکھی بھی دے دیں گے تو آپ زیر زبر کی غلطی کریں گے. تو تیاری کریں، یہ دعا کثرت سے پڑھیں، اور پھر باقی زندگی میں بھی اس کو رکھیں. بہت خوبصورت ترجمہ ہے، اے اللہ تو بہت ہی زیادہ معاف کرنے والا ہے، کیونکہ معاف کرنا تجھے پسند ہے، بس تو مجھے معاف فرما دے. اور اس نے معاف کر دیا تو بیڑا پار ہو جائے گا. حضرت انس فرماتے ہیں کہ ایک سال رمضان آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگوں پر ایک مہینہ آیا ہے جس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے. جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا وہ سارے کے سارے خیر سے محروم رہ گیا، اور اس رات کی خیر و برکت سے محروم وہی رہتا ہے جو خود واقعی محروم ہو. پھر ہم نے یہ بھی دیکھا رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کیجئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری 10 دنوں میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے. جو مسنون اعتکاف ہے، جو سنت سے ثابت ہے، وہ تو آپ مسجد ہی میں کر سکتے ہیں. تمام علماء اس پہ متفق ہیں کہ گھر میں اعتکاف نہیں ہوتا جو مسنون، جو رمضان المبارک کے ساتھ اعتکاف ہے.
لیکن اگر آپ متقف ہو کے بیٹھنا چاہیں، متقف بننا چاہیں، جم کے بیٹھنا چاہیں تو ممانعت نہیں ہے، وہ مسنون اعتکاف نہیں کہلائے گا. آپ مغرب سے عصر سے مغرب تک بھی بیٹھ سکتے ہیں اپنے گھر میں، اور روزانہ بھی بیٹھ سکتے ہیں، صرف 10 دنوں میں نہیں، روز بھی بیٹھ سکتے ہیں. اور رمضان کے علاوہ بھی آپ کو لگتا ہے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ مجھے کوئی آدھا گھنٹہ ڈسٹرب نہ کرے، تو آپ بہترین طریقہ ہے کہ میں اعتکاف بیٹھنے لگی ہوں، مجھے کوئی نہ روکے، عصر سے مغرب کے درمیان میرا نہ کوئی دروازہ بجائے، نہ مجھے کوئی فون دیا جائے. گزر جاتا وقت، جب موبائل نہیں تھے نہیں گزرتا تھا وقت، جب فون نہیں تھے نہیں گزرتا تھا، گزرتا ہی تھا نا. تو مجھے کوئی خبر نہ دیجیے، میں اتنے بجے خود کمرے سے باہر آ جاؤں گی. آپ فجر سے اشراق تک بھی اعتکاف کی نیت کر سکتی ہیں، اور اس میں آپ اپنے اذکار کریں. نوافل تو نہیں پڑھ سکتے، وہ ٹائم زوال کا ہوتا ہے، لیکن آپ قرآن پڑھ سکتی ہیں. اپنا جو یہاں اسٹوڈنٹس ہیں وہ اپنا سبق یاد کر سکتے ہیں، تسبیحات کو زیادہ پڑھ سکتے ہیں، اور دعائیں بہت پڑھیں، دعا مانگیں، جتنی مانگ سکتے ہیں بیٹھ کے دعا مانگیں پورے خشوع و خضوع کے ساتھ. تو اس لیے اعتکاف آپ گھروں میں بھی بیٹھ سکتے ہیں، کیونکہ ہم جیسے لوگ نہیں جا سکتے اعتکاف میں 10 دن کے لیے، تو آپ گھر میں کچھ ٹائم فکس کر سکتے ہیں. اور طاق راتوں میں تو آپ عشاء کی نماز کے بعد جب سارے سو جائیں، اپنے کوئی تراویحوں میں چلا جاتا ہے یا مسجد میں چلا جاتا ہے، تو آپ گھر میں پھر نیت کر لیں. تو 1 گھنٹے کا بھی اعتکاف ہو سکتا ہے، 1 دن کا بھی اعتکاف ہو سکتا ہے، 3 دنوں کا بھی ہو سکتا ہے. اور مسجد میں تو آپ 3 دن کا بھی جا کے کر سکتے ہیں آخری جو راتیں، لیکن مسنون اعتکاف جو ہے وہ 10 دنوں کا ہی ہوتا ہے. اور ایک مواقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 20 دن کا بھی مروی ہے. ٹھیک ہے، میں نے دونوں چیزیں اس لیے بتا دی کہ یہ نہ کہ آپ باہر جا کے کہ جی وہ کہتی ہے 3 دن کا اعتکاف ہوتا ہے اور سارے شور ڈال دیں. میں نے بتا دیا کہ مسنون اعتکاف میں وہ نہیں آتا. ٹھیک ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رمضان کا آخری عشرہ آتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو زیادہ سے زیادہ جاگ کر عبادت فرماتے اور گھر والوں کو بھی جگانے کا اہتمام کرتے اور پورے جوش اور ذوق کے ساتھ اللہ کی بندگی میں لگ جاتے. آگے ہم دیکھتے ہیں کون سا پوائنٹ ہم نے پڑھا تھا کہ رمضان میں لوگوں کے ساتھ نہایت نرمی اور شفقت کا سلوک کیجیے. ملازمین جو آپ کے انڈر کام کرتے ہیں، آفیسز میں بھی ہوتے ہیں، گھروں میں بھی ہوتے ہیں، زیادہ سے زیادہ سہولتیں دیجیے اور فراخ دلی کے ساتھ ان کی ضرورتیں پوری کیجیے، اور گھر والوں کے ساتھ بھی رحمت اور فیاضی کا برتاؤ کیجیے. بہت اچھا اہتمام پاکستان میں ہوتا ہے، خوشی ہوتی ہے، لیکن کچھ لوگ اس سے غافل بھی ہیں کہ آپ کے انڈر جو ملازمین ہیں، آپ کا کاروبار ہے کس چیز کا بھی ہے، ان کو راشن آپ کو ڈلوا کے دینا چاہیے اس دن ایکسٹرا، یا ان کی پے فرض کریں 15,000 ہے تو اس مہینے 20 دے دیں. لیکن نہیں، ہم الٹا ان سے زیادہ کام لیتے ہیں. سائمہ ویری بیڈ. نہیں، غلط بات ہے، یہ کلاس کا تقدس نہیں ہوتا، یہ احترام نہیں ہوتا. ویری بیڈ. مجھے نہیں اچھا لگا آپ کا یہ ایٹیٹیوڈ. بیٹا اتنی پرانی آپ اسٹوڈنٹس ہیں اور آپ اس طرح کی حرکتیں کر رہی ہیں. آپ جائیے جدھر جانا. آپ نے ساری کلاس کو آپ نے ڈسٹرب کر دیا. جی، تو ملازمین کو آپ زیادہ تنخواہ دے سکتے ہیں، کیونکہ کچھ لوگوں نے شکوہ کیا کہ ہمیں ہمارے جو ہیں آنر وہ نہیں دیتے، اور باہر وہ بوریاں دے رہے ہیں آٹے کی، اور باہر ٹرک جا رہے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں، ہم لاد رہے ہیں، لدوا رہے ہیں، اتار رہے ہیں، لیکن ہمیں وہ نہیں دیتے. تو دکھ ہوا، انہیں بھی تو دکھ ہوتا ہوگا نا کہ ہمیں نہیں دیا گیا. تو نہایت نرمی اور شفقت کا سلوک ان سے کیجیے. ملازمین کو سہولتیں دیجیے، ان کے کام کا ٹائم ٹیبل کم کر دیجیے، انہیں جلدی چھٹی دے دیجیے، تاکہ یہ بھی آپ کی طرف سے انفاق فی سبیل اللہ ہو جاتا ہے. نہیں، ان سے کہ یہ ساری ڈسکس گھر جا کے کریں گے. دروازہ بھی بند کر دیجیے. انہیں کہ یہ جہاں جانا ہے ادھر جا کے باتیں کیجیے پلیز. جی، رمضان میں نہایت عاجزی اور ذوق و شوق کے ساتھ دعائیں کیجیے. میں نے ابھی آپ کو سٹارٹ میں بتایا تھا نا کہ یہ احترام ہوتا ہے ہر چیز کا. رمضان کا احترام کیا تھا؟ کھانا نہیں سب کے سامنے کھانا، اگر کوئی شرعی عذر ہے. اسی طرح میوزک لگا دیتے ہیں لوگ، شور و غل کرتے ہیں، لڑائی کرتے ہیں. اب خود آپ نے سحری تک جاگنا ہے، آپ کو نیند آتی، پورے محلے کو جگانا ہے. باہر کرسیاں رکھ لیتے ہیں، چرپائیاں بچھا لیتے ہیں، گپے مارتے ہیں.
آپ کو کیا پتا جو اس کوارٹر کے باہر آپ بیٹھے ہوئے اس کو وہ بیمار ہو, اس کو نیند آ رہی ہو. نہیں, ہم نہیں سوتے جی, ہمارے روٹین ہی ہے. ان چیزوں کا خیال رکھیں. اس کلاس کی بھی ایک حرمت ہے. خاموشی سے باہر نکل جائیں. کسی کو میسج دینا, اس کو ہاتھ لگائیں, اشارہ کریں, باہر آ جاؤ. ادھر ہی میسج دینا, ادھر ہی. اب بہت زیادہ مجبوری ہو تو لکھ کے دیں, چٹ لکھیں, اس کے آگے کریں, وہ چٹ پڑھ لیں. اس طرح سب کا دھیان ادھر چلا جاتا ہے کہ پتہ نہیں آپس میں کیا دونوں باتیں کر رہی ہیں. ٹھیک ہے, تو اس لیے بیچ میں مجھے روکنا پڑ گیا. جی آگے آ جاتے جی. نہایت عاجزی اور ذوق و شوق کے ساتھ دعائیں کیجیے. دعا بھی ہم تکبر کے ساتھ مانگتے ہیں نا. احساس ہو کہ میں عاجز ہوں, خود سے پیدا کیجیے اپنے اندر عاجزی. ٹھیک ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جب رمضان کا مبارک مہینہ آتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے کا رنگ بدل جاتا, نمازوں میں اضافہ ہو جاتا, دعاؤں میں عاجزی آ جاتی اور خوف بہت زیادہ غالب آ جاتا. تو ایسا ہونا چاہیے کہ پتہ چلے کہ یہ مسلمانوں کا ایسا مہینہ آ گیا جس میں مٹی سے مٹی ہو جاتے ہیں. کس کے لیے؟ اس رب کے لیے جو ہم نے نہیں دیکھا, بن دیکھے اللہ کے لیے. ہماری یہ کیفیت ہوگی تو کوئی غیر مسلم امپریس ہوگا نا. اب ایک عام سی بات ہے لیکن دکھ کی بات ہے کہ کسی بچے نے کہا کہ, یا کسی کرسچن نے کہا کہ یہ مہنگائی اتنی, تو انہوں نے کہا بس یہ مسلمانوں کا مہینہ ختم ہو جائے تو پھر ریٹ نارمل ہو جائیں گے. یہ ہماری لائف ہے. ہم مسلمانوں کا یہ حال ہونا چاہیے کہ صغیرہ اندوزی اور ہر چیز مہنگی, اور 100 روپے کی چیز 200 کی, جینا مشکل, عذاب, اور جب رمضان ختم ہو تو پھر سب کچھ ٹھیک ہو جائے. اتنا ہونا چاہیے کہ لوگ انتظار کریں اس مہینے کا, کہ مسلمانوں کا ایک مہینہ آتا ہے جب ہر چیز سستی ہو جاتی ہے اور اتنا ریٹ گر جاتا ہے کہ ہم جیسے غیر مسلم یا ہم جیسے غریب بھی افورڈ کر سکتے ہیں. اور یہ کون کرتا ہے؟ کرسچن لوگ, یورپین لوگ. اس قدر وہ سیل لگاتے ہیں کہ پورا سال وہ لوگ انتظار کرتے ہیں اپنے مذہبی تہوار کا, اور اسی وقت شاپنگ کرتے ہیں. جتنے وہاں پاکستانی خاص طور پہ رہتے ہیں اور یورپین بھی, وہ نہیں کرتے پورا سال شاپنگ. بہت کوئی مجبوراً ہو تو کوئی چیز لیتے ہیں. وہ کیوں انتظار کرتے ہیں کہ اتنا ریٹ گرے گا, اتنا ریٹ گرے گا, اور اس وقت اپنے بچوں کی بھی شاپنگ کرتے ہیں اور اپنے گھر کی بھی شاپنگ. ہمارا الٹا ہو جاتا ہے. ہم کپڑا اب نہیں خرید سکیں گے, جوتا ہم نہیں خرید سکیں گے, گھر کا راشن ہمارے لیے عذاب ہو جائے گا. مسلمانوں کے ساتھ ساتھ غیر مسلموں کا بھی عذاب کر دیں گے ہم جینا یہاں پہ. تو عاجزی ہونی چاہیے, خوف خدا ہونا چاہیے. کم کر دیں. جیسے پچھلی کلاس میں نے کہا تھا نا کہ خاتون وہ پورے رمضان میں کپڑے فری سیتی تھی غریب عورتوں, بیواؤں عورتوں کے, ان کے بچوں کے, اور بچے سارا دن اس کے پاس بیٹھے دیکھتے رہتے تھے کہ ہمارے کپڑے سل رہے ہیں. وہ کہتی تھی میں یہی کر سکتی ہوں. تو ہم اتنا بھی نہیں کر سکتے. کل بھی میں دیکھ رہی تھی, پتہ نہیں صحیح خبر تھی کہ غلط, فیس بک پہ آیا ہوا تھا, کسی سبزی والے نے لکھا جو خرید سکتا ہے خریدے, جو نہیں خرید سکتا وہ فری لے جائے, بھوکا نہ کوئی سوئے رمضان میں. ہیں لوگ لکھ دیتے ہیں ساتھ کہ عزت نفس بھی مجروح نہ ہو, کہ جو پیمنٹ دیتا ہے دے, جو نہیں دیتا وہ چلا جائے. اب ایسا نہیں ہو جانا چاہیے کہ ساری دی ہے. کیا کریں مسلمانوں کا, کیا کریں بتائیں. کیوں ہم ایسے ہیں؟ کیونکہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے دور ہیں. جب آپ ان کی سیرت پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ مہینہ عیاشیوں کا نہیں ہے, سونے کا نہیں ہے, مزے مزے کے لوازمات کھانے کا نہیں ہے, عاجزی کا مہینہ ہے. بھوکے رہ کے احساس کریں ان ترسے ہوئے لوگوں کا کہ جنہیں نہیں میسر ہوتی اچھی چیز. ہم ان کو جب دیتے ہیں نا, بات وہیں آ جاتی ہے, جب رائے خدا دیتے ہیں تو چنوں کی دیکھ, اور جب اپنے لیے بناتے ہیں تو بریانی. کیوں؟ ان کا دل نہیں کرتا بریانی کھانے کا. خود پہنتے ہیں اچھے اچھے برانڈ کے کپڑے, اور جب غریبوں کو دیتے ہیں تو دینے دلانے والے سب سے سستے ہول سیلر سے منگواتے ہیں, چاہے وہ پہلے 2 میں ہی ان کا سارا رنگ اڑ جائے. اس دفعہ سب چیزیں چینج کریں, سوچ کو چینج کریں, کوشش کریں کہ اچھے سے اچھا اس کی راہ میں دیں تاکہ آپ کو باقی سال بھی عادت پڑے اچھی چیز دینے کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ رمضان میں عرش اٹھانے والے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اپنی عبادت چھوڑو, روزہ رکھنے والوں کی دعاؤں پہ آمین کہو. پھر صدقہ فطر دل کی رغبت کے ساتھ پورے اہتمام کے ساتھ ادا کیجیے گا. یہ عید سے 2-3 دن پہلے دے دے تو زیادہ اچھا ہے. دیر ہو جائے تو پھر یہ فطر صدقہ فطر نہیں کہلاتا, عام صدقہ کہلاتا ہے.
حاجت مندوں کو، نادار لوگوں کو عید کی ضروریات مہیا بھی کی جا سکتی ہیں، ان پیسوں میں پیسہ بھی دیا جا سکتا ہے. یہ اس لیے ہے کہ تاکہ سب لوگ عید میں سب ایک دوسرے کے ساتھ برابر شریک ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر امت کے لیے اس لیے ضروری قرار دیا کہ وہ ان بےہودہ اور فوش باتوں کا جو روزے میں روزے دار سے سرزد ہو جاتی ہے کفارہ بنے اور غریبوں اور مسکینوں کے کھانے کا انتظام ہو جائے. ابو داؤد کی روایت ہے. انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ پورے رمضان میں ہم سے بےہودہ اور فوش باتیں نہ ہوں. ہو سکتی ہیں اگر آپ موبائل چھوڑ دیں گی، ٹی وی چھوڑ دیں گی، تو ٹائم پاس کرنے کے لیے کیرم کھیلنا چھوڑ دیں، لوڈو کھیلنا چھوڑ دیں، موبائل کا پیچھا چھوڑ دیں. ضرور موبائل یوز کیجیے گا، وہ کرے جو دورہ قرآن اس میں سنتا ہے، جو اذکار ذکر، لیکن بہت زیادہ اس کو دیکھنے سننے میں انسان کی اپنی زبان اذکار سے اور اپنی انگلیاں اذکار سے دور ہو جاتی ہیں. ٹائم ٹیبل بنائیں کہ کس وقت میں دورہ قرآن جو اس پہ آتے ہیں، آپ کو پتا بہت زیادہ ہے دورہ قرآن اور بہت زیادہ اس میں تفسیریں آتی ہیں، ضرور کسی ایک کو جوائن کر لیں، ساروں کو نہیں، اس طرح سمجھ نہیں آتی، اس سال کسی ایک کو کر لیں، ضرور سنیں. اگر آپ سمجھتی ہیں کہ نہیں ہمارے سیکٹر میں بہت دورہ قرآن ہوتے ہیں، ہم وہاں جا کے سن آتے ہیں، تو موبائل بند کر دیں، کوئی قیامت نہیں آئے گی. جب نہیں تھا تو کوئی قیامتیں نہیں ٹوٹی. اور میں ایک چیز یہ بھی سمجھتی ہوں کہ موبائلوں سے وہ بات نہیں بنتی جو مجلسوں اور محفلوں سے بنتی ہے. وہاں کی دعا سے، کسی کے اثر سے، کسی کو دیکھ کے. اب موبائل پہ تو صرف آواز آ رہی ہے نا، لیکن جب آپ محفل میں جاتے ہیں دیکھتے ہیں کہ یہ میرے ساتھ آتی تھی، یہ تو بہت بدل گئی، یہ تو میرے ساتھ آتی تھی بغیر حجاب کے، اس نے تو شرعی پردہ کر لیا، میں کیوں رہ گئی، اس کی نماز ٹھیک ہوگی میری کیوں نہیں ٹھیک ہوئی، اس نے دعائیں یاد کر لی میں ابھی تک کیوں نہیں کر سکتی، اگر یہ اس عمر میں کر سکتی ہے تو میں بھی کر سکتی ہوں. یہ آپ اپنے رفقا سے سیکھتے ہیں جو مجلس میں آپ کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں. پھر محبت بھی پیدا ہو جاتی ہے. کوئی نہ آئے تو دوسرا اس کے گھر جاتا، آپ نہیں تھی خیر ہے، ایک دوسرے کا خیال بھی رکھتا ہے نا انسان، پوچھتا بھی ہے. پھر دعا بھی ہوتی ہے. ایسے کوئی نیٹ واٹس ایپ پہ سن رہا تو ہمیں کیا پتا کوئی نہیں سن رہا، بیمار ہے، بستر پہ ہے، لیکن جب کلاس میں نہیں آتا دوسرا دن گزرتا ہے، ہم کہتے ہیں پتہ کرو کیا ہوا، اسے پتہ چلتا ہے بیمار ہے، سب کہتے ہیں دعا کرے جی اللہ اس کو صحت دے، تندرستی دے، تو سب کی دعاؤں میں بھی شریک ہو جاتا ہے. تو مجلس کا ہونا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے آج کل کی ٹیکنالوجی ہے، آپ ایسی جگہ سفر میں، ایسے ملک میں کہ آپ کو مجلسیں نہیں مل رہی تو پھر ضرورت کے تحت ٹھیک ہے، ورنہ کوشش کریں. اور آپ تو خوش نصیب سیکٹر میں ہیں، گلی گلی میں کام ہوتا ہے، یہ بہترین. اس پہ میں سارے اسلام آباد میں پھرتی ہوں، سب سے زیادہ کرم اللہ کا اس سیکٹر پہ ہے. مساجد میں بھی ہوتا ہے، عورتوں کا بہت اہتمام ہوتا ہے، جمعے کا اہتمام ہوتا ہے، اور پورا سال ہی روزوں کی طرح گزرتا ہے ہمارے سیکٹر کا. تو ہماری کچھ اسٹوڈنٹس لگاتار وہ سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھتی ہیں. ہو ہی نہیں سکتا کہ ان کا روزہ نہ ہو. اور کچھ اس کے علاوہ بھی جمعے ہفتے کا بھی رکھتی ہیں، کچھ ایام بیس کا بھی رکھتی ہیں. ہماری کتنی یہاں اسٹوڈنٹس ہیں جو صلاۃ و تسبیح روز پڑھتی ہیں جب انہیں ٹائم ملتا ہے، اور ہماری بہت زیادہ اسٹوڈنٹس ہیں جو تہجد کے لیے ضرور اٹھتی ہیں. تو روزوں جیسا ہی ہے نا. اور قرآن روزانہ ہماری گلیوں میں، سیکٹروں میں، گھروں میں تجوید کے ساتھ بھی پڑھا جاتا ہے، تفسیر کے ساتھ بھی پڑھا جاتا ہے، حفظ بھی کروایا جاتا ہے، درس و تدریس بھی ہوتی ہے. تو خوش نصیب ہیں آپ لوگ، بہت بہترین جگہ پہ بیٹھی ہوئی. اللہ تعالیٰ پورے پاکستان کو اسی طرح کا کر دے.